تو کل ہماری بات یہاں تک ہو گئی تھی، اور میں نے ہلکا سا بتا دیا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے آیات پڑھی جو کل ہم نے پڑھی تھی، کہ کل میں نے اس کا یہ دونوں کا حوالہ بھی دیا تھا کہ شیطان کا وعدہ کیا ہے. ہماری یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ صرف اور صرف دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکہ ہے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کون کر سکتا ہے؟ کس کی بات ہے؟ یا کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات سے بھی زیادہ سچی ہو؟ ٹھیک ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر مدار ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو جیسا عمل کرے گا، جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور ولی نہیں ملے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو نیک عمل کرے مرد اور عورت میں سے اور وہ مومن ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ان کا حق ضائع نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر بھی ان کا حق ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو خیال تھا نا ان لوگوں کا کہ ہم بڑے خاص بنتے ہیں یہود و نصارہ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، ان لوگوں کی امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اصل بات ہے کہ عمل کیسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ، لیکن ایمان کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. عقیدے کی اصلاح اور عقائد کی اہمیت زیادہ ہے ایمان سے بھی، اعمال سے بھی. یعنی ایمان کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے. لیکن صرف ایمان ہو، عمل کچھ نہ ہو تو گناہ ملے گا، سزا پائے گا. لیکن ایمان کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے. لیکن عمل کے ساتھ ایمان ایسا ہے کہ جیسے عمل اگر ہے اور ایمان نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، زیرو ہے. لیکن اگر ایمان ہے، مطلب میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ یا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایمان کی مثال ہے، مثال کے طور پر ایمان کے نہ ہونے کی مثال ہے ملٹی پلائی بائی زیرو. عمل آپ کا ایک ہو یا ایک لاکھ ہو، ایک کروڑ ہو، ایک خرب ہو، ایک ارب ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہوگا. تو زیرو سے ملٹی پلائی کتنا سارے اعمال بھی ہوں، کیا مطلب ہے زیرو سے ملٹی پلائی کا؟ زیرو. اور ایمان ہے کا مطلب کیا ہے کہ ملٹی پلائی بائی ون، یعنی کہ آپ کا پھر عمل جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی ویلیو ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ون سے ملٹی پلائی ہو رہا ہے، مطلب وہ وہی رہے، وہ جتنا ہے اس کی پھر ویلیو ہوگی. صحیح ہے. جتنا عمل بڑھتا رہے گا اتنا کیا ہوگی؟ اس کی ویلیو بڑھتی رہے گی. لیکن ایمان ضروری ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر ملٹی پلائی بائی زیرو ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے چاہے وہ کتنے زیادہ ہو، اسی طریقے سے بغیر ایمان کے عمل کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر ایمان ہے عمل کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم من تو ہے نا، توحید ہے. تو اگر ایمان صحیح ہے، عمل زیرو ہے، گناہ بہت سارے ہیں، تو کم از کم آپ کے پاس ایک چیز ہوگی. اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے تقریباً کہ آپ کی ایک بھی نیکی نہ ہو. ایمان کے ساتھ ایک آدھ نیکی تو لازمی ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے باقی چیزوں پر بھی ایمان رکھنا، اللہ کی بات ماننا اور اللہ کی بات ماننا نیکی ہے. تو وہ ایک نیکی تو لازمی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے بقیہ اللہ نے اور جو عقائد بتائے ہیں اور چیزوں پر جو ایمان رکھنے کا حکم دیا وہ حکم آپ نے مانا ہے. تو یہ ایک نیکی تو لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہو رہا. تو اس لیے ایک نیکی تو لازمی ہو جائے گی. ایک نہیں، ویسے زیادہ ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ یعنی کہ لاجیکلی یا سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک بھی عمل نہ ہو. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے آپ کے پاس ون سے ملٹیپلائی ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل ہوگا، تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا بھلے آپ کچھ بھی عمل نہ ہو. تو ایمان، لیکن کیا ہے کہ اگر ہم اعمال نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے؟ سخت سزا ہوگی، جہنم ہے. لیکن ایمان کی بدولت جنت مل جائے گی. کب ملے گی نہیں پتا. تو ایمان کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے.
ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کریں گے، لیکن اس کی شرط یہ، لیکن اس کی حالت کیا ہے کہ وہ بحالت ایمان ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ واو حالیہ ہے، یعنی حالت بیان کر رہا ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، ایمان والا ہے. ٹھیک ہے. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. ٹھیک ہے. تو امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان اور عمل پر ساری بات ہوتی ہے. ومن احسن ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک کاموں میں لگا رہا. یعنی پیشانی رکھنے کا مطلب من اسلم وجهه کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کے سارے احکام کے آگے جھک گیا، اس کی بات مان لی. وہ محسن، اور وہ نیک اعمال کرنے والا تھا. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم جو ایک ہی طرف تھے، دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف تھا اس پر چلا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا خالص دوست. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ اعمال کا لحاظ ہوگا، آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اہل کتاب وغیرہ سب کے لیے یہی قاعدہ مقرر ہے، جس میں اشارہ تھا کہ اسلام اور یعنی اسلام والے یعنی صحابہ کرام کی تعریف بھی تھی، فضیلت بھی تھی، اور اہل کتاب کی مذمت اور برائی بیان کی گئی تھی. تو اب واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ دینداری میں ایسے شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف یکسو دین ایک طرف ہو کر چل رہا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دین کی سچی پیروی کرتا ہو، جو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ہو گیا تھا. کون؟ ابراہیم. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ تینوں خوبی صحابہ کرام میں مکمل طور پر موجود تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بات بیان ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قابو میں لیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو خلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس سے، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ ان کے خلیل بنے، یا ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے، اس میں ابراہیم کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پوری کائنات کی ملکیت ہی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے نکاح کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں یہی سمجھ لیں کہ اللہ تم کو عورتوں کے سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامى النساء اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. یعنی اور جو تم کو سنایا جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں اجازت دیتا ہے، اور کتاب میں جو حکم تمہیں سنایا جا چکا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی ہے جن کا حق تم ادا نہیں کر سکتے جن کا حق تم ادا نہیں کرنا چاہتے، اور تم ان سے نکاح کی خواہش رکھتے ہو، اور بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ حکم وان تقوموا لليتامى بالقسط، اور تم یتیموں کے حق میں انصاف قائم رکھو. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سورت کے شروع میں یہ تاکید فرمائی تھی نا یتیموں کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء کے شروع میں تاکید سے بات ہوئی تھی یتیموں کے بارے میں. کہ ان کا حق ادا کرو. یتیم لڑکی جس کا والی مثلا چچا کا بیٹا اس کا والی ہے، تو اگر اس کو یہ لگے کہ میں اس کا حق پورا ادا نہیں کر سکوں گا، تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے. یہ ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اور خود اس کا حمایتی بنا رہے. تو اس پر مسلمانوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر کچھ واقعات ایسے ہوئے، کچھ ایکسپیرینس سے اندازہ ہوا کہ بعض جگہوں پر لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے، بعض جگہ پر لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ اس کا والی ہی اپنے نکاح میں رکھ لے. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. بیٹا کتاب جگہ پہ رکھو واپس.
تو یعنی بعض سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو والی ہوتا ہے وہی نکاح کر لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نا تو تو جیسا خیال وہ کرے گا دوسرا نہیں کرے گا. تو تب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت مانگی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیجیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو رخصت ہے، وہ اجازت ہے. اور یہ فرمایا کہ جو پہلی ممانعات سنائی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ ان کا حق پورا ادا نہ کرو اور یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور جو یتیموں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرنے کا ارادے سے ایسے نکاح کرے گا تو اس کی اجازت ہے. تو عرب والے تو عورتوں بچوں یتیموں کو بعض حقوق سے محروم رکھتے تھے، مثلا میراث نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ میراث تو اس کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑائی لڑے، ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے، ہم تو مرد جاتے ہیں دشمنوں سے تو ان کو میراث ملنی چاہیے. یتیم لڑکیوں سے ان کے اولیاء نکاح کر کے نفقہ اور ان کے جو حقوق ان میں کمی کرتے تھے، ان کے مال میں ان کو یعنی کہ پورا مہر بھی نہیں دیتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور بیجا تصرف کرتے تھے ان کے مال میں. تو اس صورت کے شروع میں ان باتوں کی تاکید بہت تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، اس پہ گزر چکی ہے ساری باتیں. تو اب یہاں پہ پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے، کسی کی عقل، کسی کا رہن سہن، کسی کا رواج، کسی کا دستور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی اوقات کسی چیز کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنا گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور بعض مسائل عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق بھی بتائیں، تاکہ ان تاکیدات اتنی زیادہ زور دینے کے بعد کسی عورتوں کے مطلب عورتوں کے حقوق میں کمی کا کوئی کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جائے، یعنی عورتوں کے حقوق میں کمی ہو اس کی کوئی اجازت نہ چھوڑی جائے، یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراث کا حکم فرمایا تو بعض عرب سردار آپ کی خدمت میں اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں، حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑیں، غنیمت کا مال لے کر آئیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کو میراث دی جائے. اور ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کی مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں کہ تمام حقوق جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور ذرہ برابر اس کے اندر حق تلفی نہیں کرتے، اور اپنی چیزیں اپنے منافع نہیں دیکھتے، خالی اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، جس کی اللہ اجازت دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دیتے اس سے پرہیز کرتے ہیں. فما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما، اور پھر جو تم خیر کام کرتے ہو ذرہ ذرہ بھلائی تمہاری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو یتیموں اور عورتوں کے حق میں جو بھلائی کرو گے تو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، ایسا نہیں کہ صرف تم حکم پر عمل کرو اجر نہیں ملے گا، اس پر اجر بھی تمہیں ملے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو آپس میں مصالحت کرنے میں ان پر کچھ گناہ نہیں ہے اور صلح بہتر ہے. ٹھیک ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور بخل تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا بخل تو ہوتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے کیا ہے؟ پوری طرح باخبر ہے. اس کے بعد وہ آیت ہے جس میں نے پہلے تفصیل سے بات کر لی تھی کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان تم کیا کرو؟ انصاف کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کے چاہنے والے ہو کہ ہم انصاف کریں پھر بھی تم انصاف نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو سو بالکل بھی یعنی کہ بے پرواہ نہ ہو جاؤ کہ ایک طرف عورت کو لٹکا کے رکھ دو، جیسے کہ وہ لٹکتی بھی اس کو نہ چھوڑ دو. تو اس سے مراد کیا ہے کہ دلی قلبی محبت میں تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کرو، کسی سے کم محبت ہوگی کسی سے زیادہ محبت ہوگی. ٹھیک ہے.
अच्छा जी। यानी अगर कोई औरत अपने शौहर का दिल अपने से फिरा फिरा देखे, यानी वो ये देखे कि भाई इसका दिल किसी और तरफ माइल है, और उसको खुश और मुतवज्जा करने के लिए को अपने हक को छोड़कर उसको राजी कर ले, तो इस मुसालत में किसी के जिम्मे कुछ गुनाह नहीं है। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी में मुसालत और मुवाफकत बहुत ही अच्छी बात है। अलबत्ता बेवजह औरत को तंग करना और बगैर उसकी रजामंदी के उसके माल में तसर्रुफ करना क्या है? गुनाह है। ठीक है। अब अनफुसुश कि भाई थोड़ी सी हिर्स तो होती है, या थोड़ी सी कंजूसी और बुखल तो होता ही है, तो इसमें अपने नफा और माल की हिर्स यानी बखीली, बुखल करना हर एक के जी में घुसी हुई एक बात है। सो अगर औरत मर्द को कुछ नफा पहुंचाए तो मर्द खुश हो जाएगा। होता ही है ना, इंसान चाहता है कि थोड़े पैसे आ जाए। ठीक है, तो वो अगर अपना हक माफ कर देगी तो इस तरह थोड़ा दिल नरम हो जाता है, या थोड़ा दिल करीब हो जाता है। उसके बाद है कि वलन तस्ततियों, जो मैंने बताया कि भाई तुम जो है ना वो इंसाफ नहीं कर सकते। बाकी जो से पहले बात हो रही है वो ये कि अगर औरतों के साथ नेक सलूक करोगे और बदसलूकी से परहेज करोगे तो अल्लाह ताला तो तुम्हें जानता है, तुम्हें सवाब देगा, इसका ये बात पहले भी आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद ये है कि भाई तुम निकाह में इंसाफ अगर तुम अदल करना चाहो दिली दिली ताल्लुक में, तो तुम नहीं कर सकते। यानी अगर कई औरतें निकाह में हो तो ये तुमसे नहीं हो सकेगा कि मोहब्बत कल्बी में हर हर बात में बिल्कुल बराबरी और बराबर बिल्कुल बराबर सराबर रखो। ये नहीं कर सकते तुम। हाँ, मगर ऐसा जुल्म भी नहीं करो कि एक बिल्कुल एक तरफ झुक जाओ और दूसरी को बिल्कुल दरमियान में लटकी हुई छोड़ दो। ठीक है। ना खुद उसको आराम से रखो, ना बिल्कुल अलहदा करो, ना तुम उसको छोड़ रहे हो, ना तलाक दे रहे हो, और ना तुम उसको जो है ना वो उसके हुकूक दे रहे हो। तो बिल्कुल अलहदा ही कर दो। ठीक है, वो दूसरे से निकाह करे तो तुम दोनों ही बातें नहीं कर रहे, तो ये नहीं, इस तरह नहीं करो। फतज़रुहा कल मुअल्लक़ा, बीच में लटका के मत छोड़ो। वइन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। और अगर इस्लाह करते रहो और परहेज़गारी करो, तक़वा इख्तियार करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला और बहुत ज़्यादा क्या करने वाला है? माफ़ करने वाला है। यानी इस्लाह और मुसालहत का मामला करोगे और हक़ तलफ़ी से जितना बच सकते हो बचोगे। हक़ तलफ़ी से तो मुकम्मल ही बचना है, तो वो मुकम्मल बचोगे तो अल्लाह ताला क्या है? बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाले, रहम करने वाले हैं। वहीं यतफ़र्रक़ा, और अगर किसी वजह से वो दोनों जुदा हो गए, मिसाल के तौर पर नहीं बन रही, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है साथ रहना। वहीं यतफ़र्रक़ा, अगर वो दोनों जुदा हो गए, युग़निल्लाहु, अल्लाह ताला उनको उन दोनों को हर एक को क्या कर देगा? गनी कर देगा, एक दूसरे से बेपरवाह कर देगा। ठीक है, युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही। तो मकान अल्लाह वासिअन हकीमा, कि अगर वो दोनों अलग हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी वुसअत से गनी कर देगा, और अल्लाह ताला वुसअत वाला और निहायत हिकमत वाला है। ठीक है। यानी अगर जुदाई को ही पसंद कर रहे, दोनों ने फैसला कर लिया यार बस अलग ही होना है, साथ नहीं रहना। ठीक है, तो बस फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला मतलब सारे प्रोटोकॉल्स अदा किए हो जो अल्लाह ने बयान किए हैं, अल्लाह के नबी ने बयान किए, वो सब करने के बाद मैं पहले ही बता दूंगा कितने सारे स्टेप्स हैं। ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर तब जाके तलाक की नौबत आती है। तो ये सब करने के बाद अगर तलाक ही होनी है तो फिर ये टेंशन मत लो कि हाय मेरा क्या होगा, मुझे कौन मिलेगा, कैसे होगा, मैं कैसे चलूंगी, कैसे पलूंगी, मेरा कोई है नहीं। ये टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ी फितरी टेंशन होना वो फितरी चीज अलग है, लेकिन इसकी ज्यादा टेंशन मतलब अल्लाह ताला पहले भी अल्लाह पाल लेते, जरिए तुम्हारे शौहर को बनाया हुआ था, अभी भी अल्लाह पालेंगे, किसी और को जरिया बना देंगे, कुछ बगैर जरिए की भी अल्लाह पाल सकते हैं। आम तौर पर वैसे तो जरिया बनाते ही हैं। तो तुम्हें भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और उसको भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि अगर तुम औरत को खुश नहीं रख सकते ना, खुश नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात पूरी करनी है। या ये मतलब नहीं है कि वो बेजा को ख्वाहिश करी है, नाजायज बात का मुतालबा करी तो वो भी उसकी पूरी करो, वो नहीं करी तो वो नाराज हो रही है, तुम खुश नहीं रख पा रहे। ये मतलब नहीं है। खुश रखने का मतलब ये है कि उसके हुकूक सारे अदा नहीं कर सकते। या हुकूक तो सारे जो वाजिबात हैं वो तो अदा कर रहे हो, लेकिन दिल नहीं लग रहा, या फर्क दिल नहीं लग रहा तो चले खैर इतना वो नहीं होता, लेकिन चले मिसाल के तौर पर तुम समझ रहे हो कि यार नहीं हो सकता, हमारी रिश्ता आगे हमारा सही से चल नहीं सकेगा। आ, अगर तुम अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकते, राहत से नहीं रख सकते, यूं बोलना चाहिए, राहत से नहीं रख सकते, तो इस आयत में ये इशारा भी है कि फिर तुम उसको छोड़ दो। ठीक है, तलाक दे दो, तो ज्यादा मुनासिब है। खामखा तंग करके रखने से बेहतर है कि छोड़ दो। ठीक है, लेकिन उससे बात करके, ये नहीं कि खुद सोच रहे यार मैं तो नहीं खुश कर पा रहा, छोड़ दिया तलाक दे दो। ऐसा नहीं, उससे बात करो, उसको बताओ भाई देखो मैं ये फील कर रहा हूँ, हो सकता है वो खुश हो, आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है वो बहुत राहत में हो, आपको लग रहा हो कि ना हो, तो उससे बात तो करो। मतलब इतनी भी नादानी नहीं हो कि भाई तुम उसको छोड़ दो कि जी वो मौलवी साहब ने कहा था, साजी ने कहा था कि वो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے ساری چیزیں کر لی، سب کچھ کر لیا، اب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں یار یہ میں اس کو نہیں خوش رکھ پا رہا ہوں، اور مطلب جو اس کے حقوق ہیں وہ میں نہیں ادا کر پا رہا، یا اس کو ویسی توجہ نہیں دے پا رہا جو اس کا واجب حق ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو ذلت اور رسوائی میں تم نے رکھا ہوا ہے، یا اس کو تم نے تکلیف میں اذیت میں رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. وکان اللہ غنی غنی حمیدہ نہیں کہا گیا، مکان اللہ واسع حکیمہ. وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ، اور ہم نے حکم دیا ہے نہیں بلاقد، اور بالکل پکی بات، یعنی لقد کا مطلب جہاں بھی دیکھیں لقد آیا نا سمجھ لیں بہت تاکید سے بات کرنے لگے. قد آئے تو بہت تاکید ہے، ان تاکید ہے، اور اگر لقد ہاں یعنی لام بھی ساتھ لگاؤ تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ تاکید ہے، قسم کے برابر ہو جاتا ہے تقریباً. یہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے بہت، یعنی کہ یہ پکی بات ہے، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، انہیں اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم نے حکم دیا تھا ان اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو. وَإِن تکفروا، اور اگر تم کیا کہتے ہیں نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. وکان اللہ غنیا حمیدا، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے ان سب چیزوں سے، بہت زیادہ خوبیوں والا ہے. وللہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمان زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے. اب یہاں دیکھیں 3 دفعہ یہ بات آ رہی ہے، وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، فإن للہ ما فی السماوات ما فی الارض، وللہ ما فی السماوات ما فی الارض. بار 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 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آسمان و زمین کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی، تم کس چیز کی وہ کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کا کہ تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضی، اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو اب اگر کوئی اس کے حکم کو نہیں مانے تو وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی نقصان ہے، تمہارا نقصان ہے. ٹھیک ہے، اپنا ہی بگاڑو گے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. فرمانبرداری کرو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تو تمہارا مسئلہ ہے. اگر تم اللہ کو راضی رکھو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا سکتا ہے. اور 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ پہلی دفعہ جو فرمایا اس سے مطلب ہے کہ وسعت، اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مطلب وسیع ہے نا، واسع ہے اللہ تعالیٰ. تو آیا بھی تھا وکان اللہ واسعا علیما، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، کشادگی دے دے گا، کشادگی کی طرف اشارہ ہے. دوسری طرف جو فرمایا اس میں بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کا شہنشاہ ہونا، غنی ہونا، بے نیاز ہونا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری دفعہ جو فرمایا اس میں رحمت اور کارسازی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان یشاء یذهبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر، اور اگر اللہ چاہتا اے لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور کوئی جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کو فنا کر کے، تم یہ ٹینشن نہیں لو کہ مطلب یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں مطلب ہم تو بہت کوئی کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل فنا کر کے ختم کر کے دوسروں کو لے آئے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بہت آسانی سے قادر ہے، سکون مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ تم اس کی تابعداری کرو گے تو تم کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. تم تو صرف دنیا چاہ رہے ہوتے بعض اوقات، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ تمہاری ذات کے خلاف ہی فیصلہ جا رہا ہو، تمہاری ذات کے خلاف بات جاری ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جاری ہو، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاری ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ قائم رہنا ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس تم انصاف کرنے میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ٹھیک ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم گواہی سے منہ موڑو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے کیا ہے، پوری طرح باخبر ہے. صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اور گواہی سچی اور اللہ کے حکم کے موافق ہی دینی چاہیے. تو اس میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی کچھ غلط کام نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی تم جو ہے وہ کیا کرو، اپنے عدل سے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے.
تو وہ ان طلبو تھوڑی پھر اللہ کانے بما تعملون خبیرہ، کہ تم جو ہے اگر منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ تم وہ ان طلبو مطلب سچی بات تو کہیں، مگر زبان دبا کر، زبان داب کر اس انداز سے کہی کہ زیادہ صحیح سے سمجھ نہیں آئی، کہ سننے والے کو شبہ پڑ جائے کہ صاف صاف سچ نہیں بولا، اور بچانا یعنی کہ کچھ یعنی کچھ ایسی بات کر دی کہ جو انصاف کی بات صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو پا رہی. تو یہ بات بھی ٹھیک کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو ان دونوں صورتوں کو جھوٹ تو نہیں بولا، مگر صحیح سے بات نہیں کی، تو اس وجہ سے بھی گناہ گار ہو جائے گا. جب گواہی کا معاملہ آتا ہے تو بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گواہی سچی اور صاف اور پوری پوری دینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے آہستہ آہستہ نازل کی ہے، وقتاً فوقتاً اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، ان سب پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. ایمان لے آؤ. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور اگر جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، یعنی ایمان نہیں لایا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا، تو وہ بہت دور چلا گیا اپنی گمراہ، یعنی کہ وہ گمراہی میں بہت زیادہ کیا ہو گیا، بہت زیادہ دور چلا گیا. ٹھیک ہے. یعنی جو اسلام قبول کرے تو اس کو لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل سے یقین کرے اور مکمل طور پر اس پر ایمان لائے گا. کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، بہت دور چلا جائے گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. یعنی ظاہر میں تو مسلمان ہو گئے لیکن دل میں کنفیوژن کا شکار ہے، اور آخر میں بے یقینی رہی ان کو. ٹھیک ہے. اور اسی بے یقینی میں اور یا کفر میں مر گئے تو ان کو نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. وہ کافر ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایمان صحیح سے لے کر ہی نہیں آئے. ایمان لا رہے ہیں، پھر کفر کا اختیار کر لیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کر لیا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، یہ لوگ کافر ہیں. اور جو پہلے کچھ ایمان لائے تھے تو اس کے بعد دوبارہ کفر کر لیا تو اس کے کوئی ایسے ایمان، وہ ایمان باطل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس سے مراد یا تو منافقین ہیں یا پھر یہودی ہیں کہ پہلے تو وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کو قتل تک کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر کے کفر میں ان کی ترقی بہت زیادہ ہو گئی، تو اس طرح وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری سنا دو منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جنہوں نے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی منافق لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ خیال کہ کافروں کے پاس بیٹھ کر ہم کو دنیا میں عزت ملے گی بالکل غلط ہے. سب عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو عزت ملے گی. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور خوار ہوتے ہیں. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعنی پھر آگے میں نے کہا تھا نا قد جب آئے، تو یہ تو آپ لوگ یاد کر لیں تو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ قد آئے تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے، بہت تحقیق سے، یعنی بہت ہی زیادہ تاکید سے بات ہو رہی ہے، اور لقد ہو تو اور زیادہ تاکید ہو گئی. تو قد نزل علیکم فی الکتاب، کہ یعنی کہ بالکل پکی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں تم پر حکم نازل کیا ہے، حکم نازل تم پر کر چکا ہے. کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، کہ جب تم اللہ کی آیاتوں کا انکار اور ان کا تمسخر کرتے ہوئے سنو تو ان کے ساتھ ہی نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگے. انکم اذا مثلهم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں جمع کر کے رہے گا. الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، اگر کافروں کو فتح نصیب ہوتی ہے کبھی تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آئے تھے اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں تھا.
ٹھیک ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ قیامت کے روز تمہارا اور ان کا فیصلہ کرے گا، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غالب نہ ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ بھائی جب وہ لوگ اگر اس طرح کی، جب اللہ تعالیٰ نے بات قرآن میں بتایا، حکم اتار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب بھی تم سنو اللہ کی آیتوں پر انکار کرتے ہوئے ان لوگوں کو سنو، تو پھر اور یا مذاق اڑاتے ہوئے سنو، تو تم ان کے ساتھ تک مت بیٹھو کہ بھئی وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں اللہ کا مطلب تم وہاں بیٹھو بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مطلب مصروف ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ پہلے قرآن شریف میں تم پر حکم بھیج چکا ہے کہ جس مجلس میں احکام خداوندی کا انکار اور تمسخر کیا جاتا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھو، ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی انہی میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا استاد جی کرتے تھے، منافق جو اس طرح کی آیات کا آج مذاق کل بھی اڑاتے تھے۔ ایسے کرنا چاہیے، ہاں استاد جی آج کل آج بھی کل وہ، بھی ایسے کرنا چاہیے کہ جو لوگ جیسے مذاق اڑاتے ہیں چیزوں کا، تو پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں اگر ان کو کیا کہتے ہیں، آپ کچھ قرآن کی بات کر رہی ہیں، حدیث کی بات کر رہی ہیں، خاص طور پہ قرآن کی بات کر رہی ہیں اگر، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو نہیں بیٹھنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ، الا یہ کہ آپ کو اس لیول کا علم ہو کہ آپ ان کو سمجھا سکیں منطقی طور پہ، فلسفی طور پہ، لاجیکلی، سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی، اسلامکلی، ہسٹوریکلی، اکنامکلی، مطلب آپ کو اچھا خاصا علم ہو اور آپ کو پتا ہے کہ میں ان کو قائل کر سکتی ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ جو ہے وہاں سے اٹھ جائیں۔ اور کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان ہوتے ہیں نا، تو اس لیے وہ تو ایک الگ، چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہو، ہاں مسلمان ہی نہ ہو تب بھی، مسلمان ہو تب بھی، پر مسلمان ہو تو پھر یہ ہے کہ بھائی آپ نے دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی آیات ہی کا انکار کر رہے ہیں، یا انکار سے مطلب یہ کہ مذاق، تمسخر اڑا رہے ہیں، تو اس سے اسلام ایمان ویسی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب آیات کی بات کی جاتی ہے تو کرتے مذاق اڑاتے ہیں، تو مسلمان تو یہ حرکت نہیں کر سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر جو احکام نازل ہوئے ہیں آیتوں میں، ان کو نہ ماننا کفر نہیں ہوتا، نافرمانی ہوتی ہے، فسق ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کفر نہیں ہوتا، اسلام سے نہیں نکالنے والا عمل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ مذاق اڑا دو تو پھر اسلام سے باہر آؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ ایسی محفل میں بیٹھے جہاں ہاں منع ہے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہے وہ لوگ، تو اگر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں جو حکم ہو رہا ہے وہاں بھی، یہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، یہاں بھی تو غیر مسلم ہی تھے، تو غیر مسلموں کو ہی تو حکم ہو رہا ہے یہاں پر بھی۔ یعنی اللہ کی آیتوں کو تم سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بعض سچویشن میں تو ہو سکتا ہے بیٹھنے کی اجازت بھی مل جائے، کیونکہ وہ آپ کے پاس علم بھی ہے اور آپ پتہ ان کو سمجھا سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، اور آپ کو امید بھی ہے کہ یار کچھ کسی کنفیوژن کی وجہ سے ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا آپ کو پتا ہے کہ یار ان کو کوئی فائدہ، ان سے بات کرنا بیکار ہے، تو پھر وہاں سے اٹھ جائیں آپ، جب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر آپ اٹھ جائیں، خواہ مخواہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات مت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آخر کار ان کو جمع کر ہی دے گا۔ سورہ نام میں بھی آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو وہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یا کھیل تماشا کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، تو ان سے آپ اعراض کریں، ان سے پیٹ مطلب منہ موڑ لیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جو شخص مجلس میں اپنے دین پر تانا اور عیب سنے اور پھر انہی میں بیٹھا سنا کرے، اگرچہ آپ اپنے خود سے کچھ نہیں کہے، تو وہ بھی منافق ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے سامنے دین پر بری باتیں کی جا رہی ہیں، بری باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ وہاں پہ وہیں بیٹھے ہوئے بھی ہو، اور آپ وہاں سے اٹھ بھی نہیں رہے اور اس کو بول بھی نہیں رہے کچھ، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے اس عمل پہ راضی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کے اس عمل پہ راضی ہو تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا، یہ مطلب ہے۔
الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا لم نکن معکم. اچھا یہ تو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ منافقین تمہارے طاق میں لگے رہتے ہیں، تمہیں فتح ہو جائے تو یہ کریں اور شکست ہو تو یہ کریں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ حق پر قائم ہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تو یہ بھی منافقت کی کیا ہے؟ علامت ہے. ہاں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دغا بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ وهو خادعهم، اور وہی ان کو دغا دے گا. دغا دے گا سے مطلب یہ ہے کہ دل سے کافر ہیں یہ لوگ اور ظاہر میں مسلمان، تاکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تکلیف سے بچے رہیں، دونوں سے فائدے اٹھاتے رہیں اور تکلیف سے دونوں کی بچتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دغا بازی، یعنی کہ تو دھوکہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دغا بازی کی سزا یہ دی کہ ان کی تمام شرارتوں اور مخفی خباثتوں کو اپنے نبی پر ظاہر فرما کر ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ کسی قابل ہی نہ رہے، اور سب دغا بازی مسلمانوں پر کھل گئی. اور آخرت میں جو اس کی سزا ملے گی وہ تو الگ ہی، اور وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ آئے گا. خلاصہ یہ ان کی دھوکہ بازی سے تو کچھ نہیں ہوا، اور اللہ نے ان کو ایسا دھوکہ میں ڈالا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے مزے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقے سے دھوکے میں رکھا. اس طریقے سے کہ بھائی ان کو سمجھ رہے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بس اس طرح کہتے رہیں گے، زندگی ہماری بھی گزر جائے گی اور بڑا مزہ آئے گا اور ہم تو بڑے عیش کریں گے اور بہت مزہ آ جائے گا نا، کہ بھائی ان کے فائدے کی بات ہو تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے، اور ادھر فتح ہو گئی تو ان کے ساتھ ہو گئے، دونوں کے نقصان سے بچ گئے اور دونوں کے فائدے میں ہمیں حصہ مل گیا. تو ان کو ایسا لگ رہا تھا وہ یہی چلتے رہیں گے. تو یہ جو ان کو ڈھیل اللہ نے ایک عرصے تک دی تھی، تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا، یہ ڈھیل دینے میں وہ دھوکے میں پڑ گئے. تو یہ تھا یعنی کہ وہ خادعون. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. اچھا جی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کوئی تو بالکل سستی سے، بڑے ہارے ہوئے دل سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے سوائے یہ کہ بہت تھوڑا سا. یعنی نماز تو بہت ہی ضروری اور خالص عبادت ہے، اور اس کے ادا کرنے میں جانی مالی کسی طرح کی کسی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ مرنا ہے نہ کوئی مال کا نقصان ہے. تو منافق لوگ اس سے بھی جان چراتے ہیں بمجبوری، بڑی مشکلوں سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے کفر کو تاکہ ان کے کفر کو کسی کو پتہ نہ چلے اور مسلمان سمجھے جائیں. تو ان سے ایسی بات کسی اور، یہ تو اتنے مطلب کیا مطلب ہے، اتنے نکمے ترین لوگ ہیں. ٹھیک ہے. مذبذبین بین ذالک، یہ یعنی کہ یہ جو ہے نا وہ لٹکے رہتے ہیں. مذبذبین، مذبذب تذبذب کا شکار کہتے ہیں، بیچ بیچ میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں یہ لوگ. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈامڈول ہے، نہ پورے طور پر مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے. اور جسے اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ کیا کرے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. یعنی منافقین تو بالکل تردد اور حیرت میں گرفتار ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کو اسلام پر اطمینان بھی نہیں ہوتا، کفر پر بھی صحیح سے جو ہے وہ اطمینان سے ڈھنگ سے کافر بھی نہیں ہوتے، سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف جھکتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے تو اس کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں جو کافر ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ ان کو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا الزام سری، مطلب ایک طریقے سے اپنے خلاف وہ کرنا چاہ رہے ہو، مشکل پیدا کرنا چاہ رہے ہو. مطلب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی کھلی حجت قائم کرنا چاہ رہے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین تو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے. ولن تجد لهم نصیرا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی اپنی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیا اپنے دین کو.
فاولئک مع المؤمنین، تو پھر یہ لوگ تو یہ لوگ کون ہیں؟ مومنین کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ان قریب مومنین کو کیا دے گا؟ اجر عظیم عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کو چھوڑ کر عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو بھی دوست بنانا کیا ہے؟ منافقین کی، منافقین والا عمل ہے. تو مسلمانوں ہے تم ہرگز ایسا مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا صریح الزام اپنے اوپر لازم کر لو گے خامخواہ. ٹھیک ہے. اور اب تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، تو اس لیے اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرنا. اور آج دیکھیں اس میں کتنی لاپرواہی ہوتی ہے. تو اور تم بھی منافق، اور منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نیچا طبقہ مقرر ہے، تو کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا. اس طبقے سے ان کو نکالے یا عذاب میں کچھ کمی کرا دے، ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مسلمانوں کو ایسی باتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ پھر وہ ساری بات مطلب پھر تو اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ان کو کر دے گا، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ آسان سی بات ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدردان ہے اور بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. تو جو شخص اللہ کے حکم، اس کے حکم کو شکر گزاری کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، احسان مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عادل ہے، رحیم ہے. ایسے شخص پر عذاب کرنے سے اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. تو سرکش اور نافرمان، جیسے کہ وہ تو سرکش اور نافرمانوں کو کیا کرتا ہے؟ عذاب دیتا ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ بھائی اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، اللہ نے کیا کرنا ہے. یعنی اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کو خوشی ہوگی، اس کو مزہ آئے گا تمہیں عذاب دے کے. کیا اس کو پھر بادشاہت مل جائے گی کہ چلو ان کو تو عذاب دے کے ختم کر دیا، میں دنیا پہ راج کروں گا، سب کچھ اس کا ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تمہیں عذاب دینا چاہتا بھی نہیں ہے، تو تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اپنا ایمان اور اعمال کی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی یہ آیت میں اتنا بڑے پیار سے اللہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. جیسے ایک ماں باپ بڑے بڑے جب بہت بس ہو جاتے کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں مار کے کیا کروں گا، میں تمہیں ڈانٹ کے کیا کروں گا. جیسے ماں بعض اوقات مائیں غصے میں ڈانٹ دیتی ہے، نہیں ڈانٹنا چاہیے، مار دیتی ہے، نہیں مارنا چاہیے. ایک بعد میں اس کو بھی افسوس ہوتا ہے، کہتی ہے بیٹا میں کیا کروں گی تمہیں ڈانٹ کے یا مار کے. یا وہ پہلے سے بچوں کو کسی معاملے میں بتا دیتا ہوں یہ نہیں کرنا ورنہ میں تمہیں ماروں گی، لیکن میں تمہیں مار کے کیا کروں گی؟ اگر تم شکر گزار بنو، اگر تم کام کر لو، بات مان لو، تو میں تمہیں مار کے کیا کروں گی؟ یہ میں تمہیں مار کے، باپ بولتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں سختی کر کے تمہیں مار کے مجھے کیا ملے گا، میں کیا کروں گا تمہیں مار کے اگر تم بات مان لو تو. ٹھیک ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ پیار اور اپنائیت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کو کیا ملے گا. ہمیں تو شاید کچھ غصے کی تسکین ہو، ہمیں تو شاید کچھ مطلب فائدہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہیں پر ہم اس کو روک لیتے ہیں. 5 سپارہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ عظیم، کل تو کلاس شاید نہیں ہوگی، پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ عظیم ہم 6 سپارہ شروع کریں گے. اور اس میں مجھے ذرا یہ بتائیں، ہمارے 5 پارے ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور سورہ نساء بھی اب مکمل ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھنا الحمدللہ. چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک نارمل سی رفتار چل رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے بار بار کچھ جگہوں سے اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ بھائی مطلب یہ بار بار سوال آ رہا ہے کہ بھائی اس کو جلدی پورا کر لیں، اس کو جلدی پورا کر لیں، اس طرح کی بھی ایک آدھ جگہ سے ریکویسٹ آ رہی ہے نا. تو اس حوالے سے آپ لوگ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم اسی طرح چلیں، یا ہم اس کو صرف ترجمے پہ چلیں اور بس تھوڑا اسپیڈ میں چلیں؟ تو اور اسپیڈ سے بھی ہم چل سکتے ہیں، صرف ترجمے میں چلنا ہے تو روزانہ آدھا سپارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. تو اول اندازہ 14 تاریخ سے لے کر آج کیا ہے، 14 جنوری سے لے کر آج 9 اپریل ہے نا. تو بیچ میں اگر آپ چھٹیاں بھی نکال دیں تو بھی تقریباً 2 مہینے تو بنے، یعنی تقریباً 60 کلاسز تو ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو 60 کلاسوں میں ہمارے 5 سپارے ہوئے ہیں. شروع کی کلاسوں میں تو میں نے تھوڑی تفصیل سے پڑھایا تھا ڈیپلی، تو اس کو اگر ہم ہٹا بھی دیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری 6 سپارے شاید آج ہو جاتے ہیں.
5 हुए ना, 6 हो जाते हैं 60 दिन में, 60 क्लासों में। तो ये देख लें कि हर सिपारे में 10 क्लासें लग रही हैं, यूं समझ लो एवरेज। तो अब आप किस हिसाब से सोचते हैं? आप जो पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह वो भी कुछ सही है, इसी तरह पढ़ाइए। हाँ, तो मतलब ये जो है ना, आप लोग जज़ाकिल्लाह खैर कसीरन माशाल्लाह। तो बस ये देख लें, क्योंकि मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो आप लोग को तेज भी पढ़ा सकता हूँ। मैं तो 1 महीने में बकिया जो पूरा कुरान है वो एक 40 दिनों में पूरा कर लूँ, 1 महीने में पूरा कर लूँ। 40 दिन से भी कम है, 25 दिन में ही पूरा कर सकता हूँ। 25 से 12 बचे हैं ना, 25 दिन में ही पूरा कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है। मैं रोजाना 1 से 12 भी आप लोग को 1 घंटे में यहाँ पे इतनी, लेकिन वो होगा कि मैं सिर्फ तर्जमा पढ़ता रहूंगा, आप लोग, मुझे मसला नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और आप लोग को जैसे पढ़ा रहा हूँ इसी को चलाते रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मजीद तफसील ऐड की जाए, तो वो भी हो सकता है। तो वो आप लोग जरा क्या इसको आ, देख लें, मेरे तो कुछ वो नहीं है, जैसा आप लोग को मुनासिब लगे। बाकी तफसील, ज्यादा तफसील से जिनको पकड़ पढ़ने का शौक है ना, तो वो फिर हमारे कुरानी कंपास का एक दूसरा ग्रुप है, उसमें हम अभी हमारा 1 सिपारा भी नहीं हुआ है, समझ आई बात। और वो हम पढ़ रहे हैं 1 साल से। वो अलग बात है कि उसमें हफ्ते में, वो सिर्फ इसमें तो हफ्ते में हमारी 5 घंटे के होते हैं ना, उसमें हफ्ते में तकरीबन सिर्फ 2 ढाई घंटे होते हैं, इससे आधा है। लेकिन फिर भी काफी उसमें हम तफसील से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। तो जैसे उसमें सूरह कौसर का दर्स 2 दिन चला है। सूरতুल कौसर हमने 4 घंटों में पूरी की है, 4 या शायद इससे भी ज्यादा। और सूरतुल काफिरून आज शुरू की थी, और वो पूरी नहीं हुई। अलम तरा कैफा से हमने शुरू किया था, और वो तकरीबन चंद घंटे हो चुके हैं क्लासेस में, लेकिन वो नहीं। तो उसमें हम बहुत डीपली एक एक लफ्ज में भी पढ़ते हैं, फिर और भी उसके अंदर बातें आती हैं, तो उसमें बहुत तफसील से मैं बात करता हूँ। तो जिनको जैसा शौक है वो उस तरह की क्लास में आ जाए। तो ये है। बाकी इससे ज़्यादा तेज़ अभी तक मैं इससे ज़्यादा तेज़ कहीं नहीं पढ़ा रहा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा तेज़ पढ़ाना है, अगर किसी को शौक है तो वो हम कर सकते हैं, या इस ग्रुप में सब लोग को, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अभी बता दें, या ग्रुप पे बाद में बता दें। नहीं, आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, ये स्पीड सही है। तफसीर भी हो जाती है और हमें याद रहता है, समझ में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो किसी और को कुछ कहना हो तो कह लें, या फिर वो ग्रुप पे कहना हो तो ग्रुप पे कह लें, मुझे इशू नहीं है, ठीक है। जो ज्यादा वोट होंगे हम उस पर चल लेंगे। हाँ, अगर इसी रफ्तार से हम चल रहे हैं, जिस रफ्तार से अभी चल रहे हैं, तो समझ लें कि 25 पारे का मतलब है कि 250 घंटे और होंगे, 250 क्लासेस और होंगी ना, क्योंकि हर सिपारे में तकरीबन 10 हमें लग रही है। थोड़ी स्पीड अगर मैं बढ़ा भी लूंगा, जो मतलब जिसमें वजाहत या तफसीर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ वैसे ही हो, थोड़ी सी स्पीड हल्का सा कुछ चीज़ें छोड़ दूँ चलो, तो 250 दिन की बजाय वो शायद 150 दिन पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप लोग के जहन में हो कि भाई तकरीबन 4-5 महीने तक हमारा ये कोर्स चलता रहेगा, और फिर मुकम्मल कुरान हमारा हो जाएगा। फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे, फिर हम तफसील से पढ़ लेंगे दोबारा, ये भी हो सकता है। किसी और तफसीर से पढ़ लेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग के जहन में रहे कि तकरीबन 4-5, क्योंकि मेरे पास ये आती है कि जी बकरा ईद तक इसको खत्म कर दें, तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये आप देख लें हम लोग इस चीज़ को, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, जो पढ़ा सुना उसमें अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमा, कमी कोताहियों की इस्लाह करके उसको भी कबूल फरमा, हमें माफ़ फरमा हमारी कमी कोताहियों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मांगी वो अता फरमा, जिन शुरू से पनाह मांगी उनसे पनाह अता फरमा। आपके इल्म में जो शुरू है उनसे पनाह अता फरमा, आपके इल्म में जो खैर है उन सबसे सारी खैर हमें अता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, कुरान करीम से हमारा ताल्लुक़ कभी फरमा, हमें कुरान से जोड़ दे, सीरत से जोड़ दे, और हमें ऐसा बना दे कि आपको हम पसंद आ जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाएं, और हमसे आप राज़ी हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। या अल्लाह, ये कुरान करीम आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 सिपारे हो गए हैं, तो इसमें कहीं कोई कमी कोताही है तो उसको भी आप माफ़ फरमाएं, उसमें उसको भी इस्लाह करके उसको भी कबूल फरमाएं। बकिया जो तकरीबन 25 से 12 बचे हैं, या अल्लाह उनको भी हमें सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाएं। और
اس پر اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ ہم لوگ قرآن کی بات کرنے میں بہت سست ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ کچھ اگر پڑھ لیں گے تو عمل میں سستی ہوگی، اگر عمل بھی کر لیں گے تو پھر آگے پہنچانے میں بہت سستی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا داعی بنا، قرآن کا داعی اور قرآن عاشق کا قرآن بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين، امين بحرمه سيدنا وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔